بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون صلوات اب ظاہر ہے کہ وہ مہمان خصوصی تشریف نہیں لایا، اب مہمان عمومی رہ گئے سب کے سب۔ بہرحال تھوڑی دیر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ وہ میرے گھٹنوں میں اور پیٹھ میں تکلیف بہت بڑھ گئی، تو حکیم صاحب تشریف لاتے ہیں بہت دور سے، صفی پور سے روزانہ وہ خاص طور سے میرے لیے وہاں سے 40 کلومیٹر چل کر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مالش کر کے اور پھر وہ پٹیاں وٹیاں باندھ کے اس کے بعد پھر وہ واپس جاتے ہیں روز۔ اور وہ بھی شیعہ نہیں ہے، اہل سنت ہے، لیکن ان کو اتنی محبت ہے ہم لوگوں سے کہ بیچارے اتنی زحمت کو برداشت کریں، 40-45 کلومیٹر سے روز آنا آ رہے ہیں، پھر رات میں واپس جاتے ہیں۔ تو تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم ہے ان کا آنے کا، لہٰذا بہت مختصر وقت ہے میرے پاس، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ یوں بھی آپ لوگ نہ پڑھنے کا موقع دیتے ہیں مجھے، نہ کچھ لکھنے کا موقع، نہ کچھ سوچنے کا موقع، دن بھر بس خدمت میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا کوئی ایسی موقع نہیں ہے کہ میں کچھ پڑھ سکوں، کچھ دیکھ سکوں، کچھ سوچ سکوں، لہٰذا چند باتیں ہیں ذہن پراگندہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، قرآن مجید ظاہر کا معجزہ ہے اور ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے شمار رخ ہے قرآن مجید کے اعجاز کے اور معجزہ ہونے کے، بہت بے شمار رخ، اور ایک رخ وہ ہے کہ بہت سی ایسی سائنسی چیزیں کہ جو 1400 سال پہلے ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، قرآن نے وہ 1400 سال پہلے بیان کی۔ اگرچہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اتنی ایسی باتیں سائنس کی آ گئی اس میں، صرف تذکرتاً آ گئی، صرف تذکرتاً آ گئی ہیں کہ 1400 سال بعد وہ حقیقتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں جو 1400 سال پہلے قرآن کے۔ آج بھی کسی بڑے سے بڑے سائنسداں سے آپ پوچھ لیجیے کہ 10 سال بعد کون کون سی ایجادات ہو جائیں گی، وہ نہیں بتا پائے۔ سال بھر بعد کون کون سی ایجادات ہو جائیں گی، وہ نہیں بتا پائے۔ 6 مہینے بعد کیسی ایجاد ہو جائے گی، وہ نہیں بتا پائے۔ وہ کہے کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ آگے کے آگے کون کون سی ایجادات ہونے والی ہیں۔ تو بڑے سے بڑا سائنسداں یہ نہیں بتا سکتا کہ 6 مہینے بعد کون سے ایجادات ہو جائیں گے، سائنس کتنی آگے بڑھ جائے گی، سال بھر بعد سائنس کتنی آگے بڑھے گی، کون سے معلومات ہو جائیں گے، کون سے انکشافات ہو جائیں گے، یہ 1 سال بعد کی بھی خبر نہیں دے سکتا بڑے سے بڑا سائنسداں۔ لیکن قرآن مجید نے سائنسی چیزوں کی 1400 سال پہلے پیشین گوئی ہیں، جس زمانے میں کوئی سائنس کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، سائنس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، سوائے جہالت کی اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اس وقت قرآن نے ایسی ایسی حقیقتیں بیان کی ہیں جو وہ زمانے والے سمجھ نہیں پا رہے تھے، آج کے زمانے والے سمجھ رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کیا اعلان کیا۔ ایک صلوات اسی میں کی یہ آیت کریمہ ہے جو معجزہ ہے، آیت ہے معجزہ ہے، جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا کلام نہیں، خالق انسان کا کلام ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، ہر شے کے جوڑے ہم نے بنائے ہیں، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا کوئی نہ کوئی جوڑ نہ ہو، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو، کوئی جوڑ نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو، کوئی سہیم نہ ہو، کوئی مثل نہ ہو، کوئی نظیر نہ ہو۔ ہر شے کا جوڑ ہے، ہر شے کا جوڑ ہے، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کا کوئی جوڑ نہ ہو،
جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی مثل نہ ہو. یہ قرآن مجید نے بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کیا ہے. اب جو جملہ ہے میں چاہتا ہوں اس کو پہلے کر دوں کہ یہ کاہے کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ ہر شے کا جوڑ ہے، ہر شے کا مثل ہے، ہر شے کا نظیر ہے، ہر شے کا مد مقابل ہے. یہ کیوں اعلان ہو رہا ہے؟ دوسرا جملہ لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں کوئی بھولی ہوئی حقیقت یاد آ جائے. نہیں، بہت توجہ چاہوں گا. لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں کوئی بھولی ہوئی حقیقت اور بھولی ہوئی سچائی یاد آ جائے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے یہ ہوا کہ ہر شے مخلوقات میں، توجہ رہے، مخلوقات میں ہر شے کا کوئی نہ کوئی جوڑ، کوئی نہ کوئی مثل، کوئی نہ کوئی نظیر، کوئی نہ کوئی شریک، کوئی نہ کوئی حصے دار ہے. لعلکم تذکرون، کہ شاید تمہیں کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، کوئی بھولی ہوئی حقیقت تمہیں یاد آ جائے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قدرت کا اعلان یہ ہے کہ اگر تم خالق کا تلاش کرو، اگر تم خالق کو ڈھونڈو، اپنے خالق کی تلاش میں اگر نکلو، اگر اپنے رب کو ڈھونڈو اور اپنے پیدا کرنے والے کو تلاش کرو، تو ایک بات کا دھیان رکھنا، بہت توجہ ہے. اگر تم اپنے رب کی تلاش میں ہو، اپنے خالق کی تلاش میں ہو، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک کو ڈھونڈ رہے ہو، تو ہمیشہ اپنے خالق کو ڈھونڈتے وقت ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارا خالق وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی مثل نہ ہو. ارے توجہ رہے، تمہارا خالق وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو، جس کا کوئی حصے دار نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو. اگر مثل مل جائے، بہت توجہ، اگر مثل مل جائے کسی کا، اگر شریک مل جائے کسی کا، اگر حصے دار مل جائے کسی کا، اگر کوئی نظیر مل جائے کسی کی، تو سمجھ لینا یہ خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے. ایک سلمان بھیجے تمہارا خالق وہی ہو سکتا ہے جو بے مثل ہو، تمہارا خالق وہی ہو سکتا ہے جو بے نظیر ہو، تمہارا خالق وہی ہو سکتا ہے جو لا شریک ہو، تمہارا خالق وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے کام میں کوئی حصے دار نہ ہو. صلوات بھیجے. ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ خالق کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، مالک کا کلام ہے. یہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو روب ڈالنے کے لیے بات کو بڑھا دیتے ہیں، دوسروں کو مروب کرنے کے لیے مبالغہ کر دیتے ہیں، ایگزیجریشن کر دیتے ہیں، بات کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں. فرض کیجئے، اپنی مثال دوں کہ کسی جگہ مجھے مجلس سے بلایا گیا، وہاں آبادی بہت مختصر سے تھی، ہمارا 15-20 لوگ مجلس میں شریک تھے. میں نے مجلس پڑھی، واپس آ گیا. اب کسی نے پوچھا کہ آپ فلاں جہاں گئے تھے، مجلس کیسی ہوئی، کتنا مجمع تھا اور کیسے لوگ تھے، کیا تھے؟ اگر میں کہہ دوں 15-20 سے تو بے عزتی ہو جائے گی. تو میں نے کہا رہے صاحب، وہاں تو مجمع کی انتہا نہیں تھی صاحب، وہ لوگ ممبر سے اترنے نہیں دے رہے تھے، اور جب کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. معلومہ لوگوں کو مروب کرنے کے لیے ہم نے بات کو بڑھا دیا، ایگزیجریشن کر دیا، مبالغہ کر دیا. تو ہم اپنی بات کے اثر کو بڑھانے کے لیے بات کو بڑھا دیا کرتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ، اللہ بھی مروب کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے اپنی بات کو بڑھا رہا ہے، مبالغہ کر رہا ہے، ایگزیجریشن کر رہا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کو نہ بات بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ مبالغے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے کلام کی سچائی ہی اس کے لیے کافی ہے. اس کا حقیقت کے دائرے میں اندر ہونا ہی، یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا حسن ہے. لیکن جہاں بدصورتی ہوتی ہے وہاں اس بدصورتی کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے. جہاں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو ڈھانپنے کی کوشش ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں زیادہ آپ کو پاؤڈر اور لپسٹک اور تمام چیزیں ملے تو سمجھ لیجیے کہ کوئی کمی ہے کہ جس کو چھپایا جا رہا ہے.
کوئی نقص ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، ورنہ جس میں ذاتی حسن موجود ہوتا ہے اس کو کسی مصنوعی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چاند کو اپنے حسن کے لیے چاندنی کافی ہے، ستاروں کو اپنی خوبصورتی کے لیے ان کی دمک کافی ہے۔ اس لیے مشہور شعر ہے کہ تصنع سے بری ہے حسن ذاتی، قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے۔ ایک سلوات بھیجے تو جہاں پستی ہوتی ہے وہاں بلند چیز سے بلندی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں بدصورتی ہوتی ہے وہاں مصنوعی چیزوں سے خوبصورتی حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جہاں ذاتی عزت نہیں ہوتی وہاں دوسری اشیاء سے عزت حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جہاں ذاتی بلندی نہیں ہوتی وہاں چاہتے کسی بلند مقام پر بیٹھے تو بلندی حاصل ہو۔ ایک سلوات بھیجے بتوں کے لیے ضرورت ہے کہ جب اونچی طاق پر بیٹھے تو ان کو بلندی ملے اونچائی سے، بت قدوں کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو خوب سجایا جائے تو ان میں کشش پیدا ہو، لیکن آپ یاد رکھیں کہ بتوں کو طاق کی بلندی سے بلندی نہیں ملتی، لیکن جو اللہ کی راہ میں زمین کے اوپر سر رکھ دیتا ہے اس سجدے کو جتنی بلندی ہوتی ہے وہ بت قدوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلوات بھیجے بت قدوں کو سجانے کی ضرورت کہ کشش پیدا ہو، مگر مسجدوں کی ساجدگی ہی ان کی کشش کے لیے کافی ہے۔ میں توجہ نظر کرنا چاہتا ہوں، صاحب رضا تشریف فرما ہے جن کی ذات میں حکومت نہیں ہوتی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ممبر کی بلندی سے بلندی مل جائے، رسول کی مسجد سے بلندی مل جائے، ان کی جگہ پر بیٹھ کر بلندی مل جائے، لیکن جن کی ذات میں حکومت ہوتی ہے، جن کی ذات میں بلندی ہوتی ہے، چاہے ممبر رسول ہو چاہے نہ ہو، چاہے مسند رسول ہو چاہے نہ ہو، چاہے دربار ہو چاہے نہ ہو، چاہے تخت ہو چاہے نہ ہو، لیکن ان کی ذات میں حکومت رہتی ہے، ان کی ذات میں حکومت رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کی ذات میں حکومت ہے، جن کے وجود میں حکومت ہے، نہ ان کو تخت کی ضرورت ہے، نہ ان کو تاج کی ضرورت ہے، نہ درباریوں کی ضرورت ہے، نہ لشکروں کی ضرورت ہے، بلکہ انگلی کے اشارے بتاتے ہیں پوری کائنات پر حکومت ہے۔ انگلی کے اشارے بتاتے ہیں کہ پوری کائنات پر حکومت ہے۔ ارے انگلی کے اشارے پر چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر بتایا کہ چاند پر حکومت ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند ہو گئے تو ڈوبتے ہوئے آفتاب نے پلٹ کر بتایا کہ آفتاب کے بھی حکومت ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلی پر پتھروں نے تسبیح پڑھ کر بتایا کہ جمادات پر بھی حکومت ہے، اور انگلی کے اشارے پر درختوں نے حرکت کر کے بتایا کہ نباتات پر بھی حکومت ہے، اور ابر نے سایہ فگر ہو کر بتایا کہ ابر پر بھی حکومت ہے، اور ہاتھ کے دھون نے جواہرات بن کر اور پانی کے اوپر مسلح نے بچھ کر بتایا کہ پانی پر بھی حکومت ہے۔ ایک سلوات بھیجنے ٹھوکر لگائی تو جاتی ہوئی روح نے پلٹ کر بتایا کہ جسموں پر بھی حکومت ہے اور روحوں پر بھی حکومت ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو ذات کے اندر ہوتی ہے، جس کے لیے نہ کسی تخت کی ضرورت ہے نہ کسی تاج کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجو۔ اسی لیے کلام الہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مبالغہ ہو تو کشش پیدا ہو، پڑھایا جائے تو کشش پیدا ہو، اس کا حقیقت کے دائرے کے اندر ہونا ہی اس کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کیا کہ ہر ایک کا جوڑا موجود ہے، ہر ایک کا جوڑ موجود ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مد مقابل موجود ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مثل موجود ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نظیر موجود ہے۔ پرانے زمانے میں علماء نے مثالیں وہ بھی درست ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ کس طرح سے اللہ نے جوڑ بنائے ہیں، جیسے سورج اور چاند یہ جوڑ بنایا،
جیسے زمین اور آسمان یہ جوڑ بنایا، جیسے دن اور رات ان کو جوڑ بنایا، جیسے نور و ظلمت ان کو جوڑ بنایا، جس طرح سے علم و جہل اس کو جوڑ بنایا، جس طرح سے عقل و بدعقلی اس کو جوڑ بنایا، اس طرح سے جوڑ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح سے عورت و مرد ان کو جوڑ بنایا، تو یہ اس طرح کے جوڑے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں علماء نے بیان کیے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام یہ جتنی بھی مثالیں سب درست ہیں، لیکن جب زمانہ آگے بڑھا تو اب پتہ چلا کہ کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو دو چیزوں سے مل کر نہ بنی ہو۔ ایک سلوات بھیجے بنا ہوا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دو طاقتوں سے مل کر نہ بنی ہو، دو طاقتوں سے مل کر نہ بنی ہو۔ پھر میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، اللہ نے جو جوڑ بنائے اس میں ایک تھوڑا سا فرق بھی رکھ دیا، ایک فرق بھی رکھ دیا۔ جیسے زمین و آسمان کو جوڑ بنایا تو آسمان کو بلند رکھا، زمین کو پس رکھا۔ سورج اور چاند کا جوڑ بنایا، مگر سورج میں روشنی زیادہ، چاند میں روشنی کم۔ دن اور رات کو جوڑ بنایا، دن کو روشن رکھا، رات میں اندھیرا۔ تو یہ جو جوڑ اس طرح سے بنا ہے کہ ایک کو کچھ زیادہ رکھ دیا، ایک کو کچھ کم رکھ دیا۔ مرد اور عورت کے جوڑ کو بنایا تو مردوں کو کچھ اختیارات زیادہ دے دیے، اس کے مقابلے میں خواتین کو جو اختیار کم رکھے۔ بہت توجہ رہے، تو ایک کچھ بڑھا ہوا ہے، ایک کچھ گھٹا ہوا ہے۔ بہت توجہ، ایک کچھ بڑھا ہوا ہے، ایک کچھ گھٹا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد قدرت نے کچھ ایسا انتظام بھی کیا کہ جو گھٹا ہوا ہے وہ بھی برابر آ جائے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، جو گھٹا ہوا ہے وہ بھی برابر آ جائے۔ آپ دیکھیں، سورج اور چاند کا جوڑ رکھا، سورج میں روشنی زیادہ ہے، چاند میں روشنی کم ہے، مگر اس نے رکھ دیا کہ سورج میں گرمی ہے، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک رکھ دی، تاکہ آپ معاملہ کچھ برابر ہو جائے۔ دن اور رات کو جوڑ بنایا، دن روشن ہے، رات تاریک ہے، مگر ایک برابری اس طرح سے پیدا کر دی کہ دن میں محنت و مزدوری رکھ دی، رات میں آرام رکھ دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دن میں محنت و مزدوری رکھ دی، رات میں آرام رکھ دیا۔ سورج اور چاند کا جوڑ بنایا، سورج میں گرمی رکھ دی، چاند میں ٹھنڈک رکھ دی۔ دن اور رات کو جوڑ بنایا، دن میں محنت و مزدوری رکھ دی، رات میں آرام رکھ دیا۔ آسمان اور زمین کو جوڑ بنایا، توجہ رہے، آسمان اور زمین کو جوڑ بنایا، آسمان کو بلند رکھا، زمین کو پس رکھا، زمین کو پس رکھا، آسمان کو بلند رکھا، مگر زمین پر کچھ ایسے مخلوقات بھیج دیے، کچھ ایسی شخصیتیں بھیج دی کہ آسمان والے زمین پر آنا فخر محسوس کرنے لگے۔ کبھی کوئی آسمان کا رہنے والا درباری کر رہا ہے، کوئی جھولا جھلا رہا ہے، کوئی چکی پیس رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بنا اسی طرح سے عورت و مرد کو جوڑ بنایا، عورت و مرد کا جوڑ بنایا، مردوں کو کچھ حقوق زیادہ دے دیے، عورتوں کو ان کے مقابلے میں کم، لیکن ایک ایسی خاتون کو بھی خلق کر دیا کہ جس کے لیے سردار مرسلین، افضل کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے اٹھ رہے۔ اذا دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جس کی کائنات تعظیم کر رہی ہے وہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بنا اذا دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ کسی موقع میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں بھی ایک منٹ لینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے، سرسری طور پر گزرنے والی بات نہیں ہے، رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے مثال پیش کی تھی، یہاں بھی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اخبارات میں روز خبریں آیا کرتی ہیں، روز خبریں آیا کرتی ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے معاہدہ ہوا، ہندوستان سے
امریکہ سے معاہدہ، ہندوستان سے چین سے معاہدہ، ہندوستان سے روس سے معاہدہ، ابھی کچھ عرصے پہلے ہندوستان اور ایران سے معاہدہ ہوا۔ تو خبر کیا آئی ٹی وی کے اوپر اخبارات میں کہ صاحب ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا۔ لیکن جب وہ ایگریمنٹ ہم نے دیکھا تو اس پر صرف 2 سگنیچر تھے، جو یہاں کے وزیر اعظم ہیں ان کا سگنیچر اور جو وہاں کے صدر ہیں ان کے سگنیچر تھے۔ وہاں کے صدر ہیں حسن روحانی صاحب، ان کے دستخط، اور یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، ان کے دستخط۔ تو 2 سگنیچر تھے۔ تو صورت تو خبر یہ آنا چاہیے تھی کہ حسن روحانی صاحب اور مودی جی کے درمیان معاہدہ ہوا۔ بھئی سگنیچر تو 2 ہی ہیں اس پر، دستخطیں تو 2 ہی ہیں اس کے اوپر، نہ میری دستخط ہے نہ آپ کی ہے، نہ میری دستخط ہے نہ آپ کی دستخط ہے۔ لیکن خبر کیا آئی؟ ہندوستان اور ایران کے درمیان، ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ، جبکہ سگنیچر صرف وہاں کے ایک شخص کے ہیں اور یہاں کے ایک شخص کے ہیں۔ تو ان دونوں کے نام سے آنا چاہیے تھا کہ حسن روحانی صاحب اور مودی صاحب کے درمیان جو معاہدہ ہوا۔ لیکن خبر آئی کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ۔ یہ خبر کیوں آئی؟ ہر ایک کہے گا کہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے ہو کہ انہی نے جو سگنیچر کیے ہیں وہ ذاتی حیثیت سے نہیں کیے، وہ ذاتی حیثیت سے نہیں کیے ہیں، بلکہ سربراہ ملک کی حیثیت سے ہیں، سردار ملک کی حیثیت سے ہیں۔ تو سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوا کرتا، جو سرداری کو مانتا ہے، جو سربراہی کو تسلیم کرتا ہے، ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے۔ کیونکہ وہ ایران کے سربراہ ہیں تو ان کی دستخط کا مطلب ہے ہر ایرانی کی دستخط، اور یہ ہندوستان کے سربراہ ہیں تو ان کی دستخط کا مطلب ہے ہر ہندوستانی کی دستخط، کیونکہ سربراہ ہیں اور سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سربراہی کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے۔ اب توجہ رہے، اب حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اذا دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ، قام الیہ رسول اللہ۔ یہ حدیث کی لفظیں نہیں ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے، ارے توجہ رہے، حدیث کی لفظیں ہیں کہ رسول فاطمہ زہرا کی تعظیم کر رہا ہے۔ قام الیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سربراہی کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا رسول کن کا سردار ہے، کن کا سربراہ ہے؟ تو کس کا نام لوں؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے رسول وہ ہیں جو آدم کے بھی سردار ہیں، جو نوح کے بھی سردار ہیں، جو ابراہیم کے بھی سردار ہیں، جو موسیٰ کے بھی سردار ہیں، جو عیسیٰ کے بھی سربراہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سربراہی کو مانتا ہے ان سب کا عمل قرار پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ شہزادی کی تعظیم کے لیے اٹھے تو اب اکیلے رسول نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ آدم بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، نوح بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی۔ صلوات بھیجیں۔ تو یہ ہے عظمت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو اب تصور بس 2-4 منٹ اور لینا ہے کیونکہ موضوع سے متعلق چند جملے۔ تو جب شہزادی کی عظمت ہے جو ثانی زہرا ہو، جو ثانی زہرا ہو، اس کی کیا بلندی ہوگی، اس کا کیا شرف ہوگا اور اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ثانی زہرا کے بیٹی کی طرف سے جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان کی ولادت کے سلسلے میں یہ محفل ہے۔ شہزادی جناب علماء نے فرمایا ہے، علماء کا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم بھی معصومہ تھی، جناب مریم بھی معصومہ تھی، لیکن سب کے لیے نمونہ عمل نہیں تھی، سب کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی۔ بیٹی کی حیثیت سے نمونہ عمل تھی، ماں کی حیثیت سے نمونہ عمل تھی، مگر زوجہ کی حیثیت سے نمونہ عمل نہیں تھی۔
جو عورت کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے زوجہ کی حیثیت سے، اب اس کے لیے نمونہ عمل جناب مریم نہیں ہے، جو سب سے اہم رخ ہے ایک خاتون کی زندگی کا، سب سے اہم پہلو ہے کہ بیوی کی حیثیت سے کیسے زندگی گزار رہی ہے، اس میں وہ نمونہ عمل نہیں۔ لہذا جناب مریم کے بعد اب شہزادی فاطمہ زہرا کی ضرورت ہے، جو بیٹی کی حیثیت سے بھی نمونہ عمل بنے، ماں کی حیثیت سے بھی نمونہ عمل بنے، اور زوجہ کی حیثیت سے بھی نمونہ عمل بنے۔ لہذا بہترین و مکمل ترین نمونہ عمل جناب شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایسی بیٹی بنی کہ باپ کو سند دینا پڑی، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، صلوات بھیجے۔ بہترین زوجہ کا نمونہ، بہترین ماں کا نمونہ، لیکن پھر بھی بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک کمی رہ جاتی ہے یہاں پر بھی ایک کمی رہ جاتی ہے۔ جناب مریم میں کمی کیا تھی؟ بیوی نہیں تھی، لہذا شوہر موجود نہیں، لہذا وہ نمونہ عمل نہیں بن سکی۔ شہزادی مکمل نمونہ، مگر مشکل یہ رہی کہ کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بھائی نہیں تھا، لہذا ایک بہن کو بھائی کے لیے کیسا نمونہ عمل ہونا چاہیے؟ شہزادی معذرت کے ساتھ اس کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکی، اس کے لیے ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑی، اس کے لیے جناب زینب کی ضرورت پڑی۔ ایک سلوات بھیجے جو میں زینب میں برابر میں یہ سب چیزیں پیش کرتا رہتا ہوں، یہاں بھی تذکرہ ہے، درج کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت دیکھیے یہ جو اہل بیت کے نام ہیں وہ اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اللہ کے منتخب شدہ ہیں۔ ہمارے انسانوں کے جو نام منتخب کیے ہوتے ہیں ان میں بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا بہت خوبصورت نام رکھ دیا عالم، نام رکھ دیا فاضل، اور بجائے وہ عالم کے وہ مجھ جیسا جاہل نکلا۔ تو اب کوئی ماں باپ سے شکایت کرے کہ بھیا وہ تو جاہل نکلا، آپ نے عالم نام رکھا، تو ماں باپ کہیں گے ہمیں مستقبل کا علم تھوڑی تھا کہ جاہل نکل جائے گا، ہم نے تو عالم نام رکھ دیا، مانو فاضل نام رکھ دیا اور نکلا بالکل فضول۔ تو کوئی کہے کہ صاحب یہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا صاحب مجھے کیا معلوم تھا مستقبل ہو کیسا بنے گا، وہ اچھا نام تھا ہم نے رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ جو نام رکھتے خوبصورت نام دیکھ کر رکھ دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ بات کا کردار اس نام سے میل کھا رہا ہو۔ ارے توجہ رہے، ضروری نہیں کہ مستقبل کا کردار اس نام سے میل کھا رہا ہو۔ میرا نام جواد ہے، جواد کے معنی سخی، اگر میں کنجوس نکل جاؤں تو ماں باپ کی کیا خطا ہے؟ جواد کے معنی سخی کے ہیں، اور اگر پڑھ کے میں کنجوس ہوں تو کوئی اما ابا سے کہے جواد کیوں نام رکھا؟ تو نے کہا کیا پتہ کہ کنجوس نکل جائے گا۔ لہذا جو ماں باپ نام رکھتے ہیں وہ مستقبل کے کردار کی ضمانت نہیں ہوتا، ارے توجہ رہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے نام رکھ دیا جائے، جو اللہ کی طرف سے نام رکھ دیا جائے تو ہم مستقبل سے واقف نہیں، لہذا ہمارا رکھا ہوا نام مستقبل کے کردار کی ضمانت نہیں، لیکن اللہ اگر کسی کا نام منتخب کر لے تو اس کا نام نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کے کردار کی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد نام رکھا جس کے معنی قابل تعریف، تو زندگی کے ہر پہلو میں وہ قابل تعریف ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کا منتخب شدہ نام ہے۔ علی اللہ نے نام رکھا، علی کے معنی بلند، تو زندگی میں بلند ہی ملے گا، کبھی پستی نہیں دیکھے گا۔ فاطمہ نام رکھا، فاطمہ کے معنی ہے جہنم سے نجات دلوانے والی، تو جو بھی دامن سے وابستہ ہوا اس کو خود بخود جہنم سے نجات مل جائے گی، کیونکہ اللہ کا نام رکھا ہوا ہے۔ حسن نام رکھا جس میں کردار کا حسن ہو تو اس کے کردار میں حسن ہی حسن ملے گا۔
کوئی بدصورتی نہیں ملے گی۔ حسین نام رکھا کہ جس کا کردار حسین ہو تو اس کے کردار میں حسن ہی حسن ملے گا، اس میں کوئی بدصورتی نہیں ملے گی۔ زینب نام رکھا، ایک سلوات بھیجے جس پر شہزادی کی ولادت ہوئی ہے۔ بس 2 منٹ لینا۔ شہزادی کی جب ولادت ہوئی ہے تو مولا علی نے پوچھا شہزادی سے ایک بچی کا کیا نام رکھا، تو شہزادی نے فرمایا مجھے آپ کا انتظار تھا کہ آپ آئیں اس بچی کا نام جو ہے وہ رکھیں۔ تو مولا علی خاموش ہیں۔ کہا یا علی آپ کیوں خاموش ہیں؟ کہا تمہیں میرا انتظار ہے اور مجھے رسول اللہ کا انتظار ہے کہ رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ اتفاق سے نہیں تھے شہر میں، جب رسول تشریف لائیں گے تو نام رکھیں گے۔ رسول تشریف لائے، آغوش پہ جناب زینب کو دیا گیا، جناب زینب کو آغوش پہ دیا گیا۔ رسول اللہ نے سوال کیا یا علی یہ فاطمہ اس کا کیا نام رکھا ہے تم نے؟ مولا علی نے فرمایا کہ ہمیں آپ کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں، اس بچی کا نام منتخب کریں۔ اب رسول خاموش ہے، توجہ رکھیں، اب رسول خاموش ہیں۔ یہ اللہ کے رسول بتائیے اس بچی کا کیا نام رکھا جائے؟ اب رسول نے جواب دیا کہ تمہیں میرا انتظار تھا اور مجھے جبریل کا انتظار ہے، مجھے جبریل کا انتظار ہے۔ جبریل نازل ہوئے، جملے سنیے، حدیث کے جملے ہیں، روایت کے جملے ہیں۔ جبریل نازل ہوئے، فرمایا کہ اللہ نے اس بیٹی کا نام لوح محفوظ میں زینب رکھا ہے۔ ایک سلوات بھیجے زینب رکھا ہے، لوح محفوظ میں زینب رکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی سے اندازہ کر لیجئے کہ شہزادی جناب زینب کا مرتبہ پنجتن سے کم نہیں تھا، پنجتن سے کم نہیں تھا۔ پنجتن بہت اطمینان سے کہنا، پنجتن سے کم نہیں تھا، کیونکہ روایت کہتی ہے کہ پنجتن وہ نام ہیں جو عرش کی زینت تھے۔ یہ 5 نام وہ ہیں جو عرش کی زینت، اور زینب وہ نام ہے جو لوح محفوظ کی زینت۔ ایک سلوات بلند آواز۔ بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں۔ زین جو ہے زینب 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، زین اور اب۔ زین اور اب، زین کے معنی زینت اور اب کے معنی باپ، اب کے معنی باپ، یعنی جو باپ کے لیے سبب زینت ہو۔ اب علی کی بلندیاں دیکھیے، علی کی فضیلتیں دیکھیے، علی کے کمالات دیکھیے۔ اب تصور کیجئے کہ زینب کس شخصیت کا نام ہے جو علی جیسی شخصیت کے لیے سبب زینت ہو۔ اس کا نام ہے زینب۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جو رسول کے منبر کی زینت، علی وہ ہے جو رسول کے بستر کی زینت، علی وہ ہے جو رسول کی دختر کی زینت، علی وہ ہے جو رسول کے دوست کی زینت۔ ان تمام چیزوں کی زینت علی سے ہے اور علی کی زینت زینب سے ہے۔ ایک سلوات بلند آواز۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ اس شہزادی کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے، جو باروزگار ہیں ان کی ترقی، ان کے روزگار میں ترقی ہو جائے۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی دوستداران محمد و آل محمد موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ فرمائے۔ پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود کریں، جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی، پالنے والے ان حکومتوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے۔ پرچم اسلام سر بلند رہے، پرچم کفر و نفاق سر نگو رہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں بجان سوروں کی شبان فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما.